بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اور اہم معلومات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. پاکستان کے حالات و واقعات، سیاسی صورتحال پر ایک تفصیلی نظر. آج ہے 4 مئی اور دن ہے اتوار کا. آج کی تاریخ کا یہ میرا پہلا ولاگ ہے. خبریں بہت زیادہ ہیں، چھٹی کا دن ہے، لیکن اس کے باوجود خبریں ہی خبریں ہیں. اور ان خبروں کا تعلق پاکستان اور بھارت کے درمیان جو متوقع جنگ جس کا ڈھول پیٹا جا رہا ہے اس سے ہے. پس پردہ بہت کچھ ہو رہا ہے، اور پس پردہ وہ کچھ ہو رہا ہے جو بیان نہیں کیا جا رہا. اور یہ سارے کا سارا میں آپ کو بتا دوں کہ الٹیمیٹلی اس پہ بہت زیادہ کام ہو رہا ہے. ہمارے ادارے اس پہ بہت زیادہ کام کر رہے ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ صرف ایک ہی ہے کہ آخر کیا افتاد آن پڑی کہ اس وقت یہ جنگ جو ہے وہ مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے پاکستان پر. اور پاکستان اس وقت پہلے ہی بدترین معیشت کا شکار ہے. آخر اسے کیا افتاد آن پڑی کہ وہ جا کے پنگا لے پہلگام میں اور مقبوضہ وادی میں جا کے ایک غلط قسم کا ایک دہشت گردی کا واقعہ کروائے. اس لیے اس کے پیچھے بہت کچھ راز پنہاں ہیں، اور یہ جو تحقیقات ہو رہی ہیں وہ اس نقطے پر ہو رہی ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ نواز شریف صاحب، مریم صاحبہ، شہباز شریف صاحب بالکل خاموش ہیں، اور بھارت کے خلاف، مودی سرکار کے خلاف، بھارتی فوج کے خلاف، بھارتی ایجنسیوں کے خلاف ایک لفظ تک بولنے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہاں تک کہ اس ناچیز نے، عمران ریاض نے اور کل سبی کاظمی نے، تینوں نے ہم نے عمرے کے ٹکٹ اناؤنس کیے ہوئے ہیں کہ جناب ڈی جی آئی ایس پی آر اور جناب ڈی جی ایم میجر جنرل مشتاق صاحب کوشش کر کے ان سے ایک بیان دلوا دیں، ایک ٹویٹ کروا دیں، مسئلہ حل ہو جائے گا کہ یہ واقعی پاکستان کے طرفدار ہیں اور ان کو پاکستان کا درد ہے اور پاکستان کا دکھ ہے. یہ پاکستان کی سلامتی کے لیے پریشان ہیں اور یہ پاکستان کی حفاظت چاہتے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہوا، اور آج 22 تاریخ سے لے کے آج 4 تاریخ ہو گئی ہے، اور تقریباً 12-13 دن ہو گئے ہیں ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ مکمل طور پر خاموش ہیں. تو اسی پہ یہیں سے تحقیقات بھی ہو رہی ہیں. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان کے ادارے جو ہیں وہ بانجھ نہیں ہیں. ایک آدھ بندہ آ جاتا ہے، 2-3 الٹے آ جاتے ہیں، اور جن کے ساتھ یہ گٹ مٹ کر لیتے ہیں، یہ جو سسلن مافیا ہے. لیکن الٹیمیٹلی جو ہے وہ جو کلیکٹیو وزڈم ہے، مجموعی جو ذہانت ہے، وہ کامیاب ہوتی ہے، اور اسی نے آگے لے کے معاملات کو چلنا ہوتا ہے. تو انشاءاللہ یہ جو تحقیقات ہو رہی ہیں اور ان کی خاموشی کا پتہ چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. بہرحال کچھ چیزیں ہیں جی. ایک طرف پاکستان ہے، اور پاکستان کی فوج ہیں، اور خاص طور پہ پاکستان کی فضائیہ ہے، پاکستان کی بحریہ ہے، بری فوج ہے، اور پھر اسپیشل فورس ہے. وہ سب کے سب اپنی بھرپور تیاریاں کیے ہوئے ہیں. کیونکہ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو ایک نیچے ایک سپاہی ہے، ایک جو بارڈر پہ کھڑا ہے، جو ٹینک میں بیٹھا ہے، جو توپ کو لے کے چلتا ہے، جو جہاز کو چلانے والا ہے، وہ اپنے دھن میں مگن ہے، اور اس نے اپنے دشمن کو نشانہ بنانا ہے، اور وہ ہماری فورس بالکل تیار ہے. نیچے کیا، اوپر کیا ہو رہے ہیں، تانے بانے بنے جا رہے ہیں، اور کیا ٹیلی فون آ رہے ہیں اور کیا نہیں آ رہے، یہ ایک الگ چیپٹر ہے. تو بہرحال صورتحال یہ ہے کہ بھارت نے جی، آپ کو دلچسپی کی بتاؤں کہ بھارت اب چاہتا ہے کہ اس کو حملہ کرنے کی اجازت دے دی جائے. حملہ کرنے کی اجازت تو وہ اس بات پہ تو آمادہ کر لیا اس نے کہ میں حملہ کروں گا. اور اب ٹارگٹ میں نے آپ کو تاریخ بھی بتا دی، پچھلا ویلاگ سن لیجئے گا لائیو جو میں نے کیا تھا، کہ 13 مئی سے پہلے ایک آپشن ہے، اور دوسرا ہے 16 مئی کے بعد، یہ دوسرا آپشن ہے. اب اس نے مزید اپنے اہداف بھی مقرر کر لیے ہیں. وہ اہداف یہ ہیں، وہ چاہتا یہ ہے کہ یا تو میں جیش محمد کا کوئی مدرسہ جو ہے وہ ہٹ کروں، اور یا پھر لشکر طیبہ کا کوئی ایریا مجھے دے دیا جائے اور جماعت الدعوہ کا دے دیا جائے، میں اس کا ہٹ کروں مرید کے میں، اور یا پھر یہ جیش محمد بہاولپور میں، بہاولپور اور اس کے بعد مرید کے ان ایریاز کو. اور دوسرا یہ کہ مقبوضہ کشمیر سے آزاد کشمیر میں جو مدارس ہیں، دینی مدارس ہیں،
ان کو میں ہٹ کروں جی، اور میں یہ کہوں کہ ہم نے دہشت گردی کے مراکز کو ہٹ کیا ہے اور یہ ہمارے پاس ایویڈنس تھی اور پہلگام کا یہ واقعہ ہے اس طریقے سے ہوا ہے، تو لہٰذا میں مطمئن ہو جاؤں گا۔ تو اب یہ کام انہوں نے اپنے طور پہ یہ کام کر رہے ہیں، کیونکہ سفارتی ذرائع سے اور مختلف سورسز سے جو ہم تک خبریں پہنچی ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ ان حوالے سے وہ کہتا ہے جی جن کو آپ نے کالعدم تنظیمیں قرار دیا ہوا ہے میں اسی کو ہٹ کروں گا۔ تو جیش محمد کے ساتھ بھی ان کی ایک تاریخ ہے اور بیک گراؤنڈ ہے، کیونکہ جیش محمد کے جو سربراہ ہیں وہ آپ کو پتہ ہے بھارتی جیلوں میں قید رہے، اور پھر ایک طیارہ اغوا ہوا تھا، طیارہ اغوا کے نتیجے میں پھر اغوا کاروں نے افغانستان میں لے کے گئے تھے اور وہاں سے پھر ان کو ریلیز کروایا تھا۔ اور اسی طریقے سے لشکر طیبہ وہ حافظ سعید صاحب کے بھی پیچھے ہیں اور کئی حملے بھی کر چکے ہیں، اور پچھلے کچھ سالوں میں چند سالوں میں انہوں نے پاکستان میں ٹارگیٹڈ کاروائیاں بھی کی ہیں، کچھ قتل بھی کروائے ہیں، کچھ ہمارے انٹیلیجنس اداروں کے لوگ بھی جو ہیں افسر بھی وہ بھی شہید ہوئے ہیں، اور اس طریقے سے وہ یہ کام کرتا رہا ہے۔ اب وہ یہ کام مزید آگے کی طرف جانا چاہتا ہے اور وہ کہتا ہے مجھے سرجیکل سٹرائک کرنے کی، ایئر سٹرائک کرنے کی اجازت دی جائے، اور اس پہ پھٹا پڑا ہوا ہے، اور پھر اس کے جواب میں پاکستان کو بھی کرنا پڑے گا۔ تو دیکھتے ہیں کہ اس میں کہاں تک ہم رزسٹ کر پاتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ رزسٹ کرنا چاہیے، اور مجھے نہیں لگتا کہ کسی بھی صورت میں پاکستان کی فوج اور ریاست پاکستان اور ادارے ہمارے ایسا کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ ایسا کچھ 2019 میں بھی کرنے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن اس وقت کے بھی جو میچ فکسر تھے، اسپاٹ فکسر تھے، وہ ناکام ہو گئے تھے اور پاکستان جیتا تھا، تو لہٰذا اسی طرف معاملہ لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کے بعد بھی کل ایک واقعہ ہوا ہے بہت بڑا، اور اس کو رپورٹ نہیں کیا گیا، اور وہ یہ تھا کہ نامعلوم مسلح افراد نے کوئٹہ کراچی قومی شاہراہ کو بند کیا اور علاقے میں شدید بدامنی پھیلائی، اور مسلح افراد نے منگوچر بازار میں واقع علاقے میں شدید بدامنی پھیلائی، اور مسلح افراد نے وہاں پہ متعدد اہم سرکاری دفاتر پر قبضہ کر کے انہیں نظر آتش کر دیا۔ اور یہ مسلح افراد تھے جی، اور بہت زیادہ تھے۔ بلوچستان کی جو خبر ہے، اور اس میں یہ مرکزی بازار میں داخل ہوئے ہیں، اور پھر نادرا کا دفتر، جوڈیشل کمپلیکس اور نیشنل بینک آف پاکستان سمیت دیگر اہم سرکاری عمارتوں کو انہوں نے آگ لگائی ہے، اور آگ سے عمارتوں کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے۔ سیکورٹی فورسز کے پہنچنے سے پہلے ہی حملہ آور فرار ہو چکے تھے، اور اس سلسلے میں سرچ آپریشن بھی کیا گیا، اور لیکن فی الوقت جو ہے وہ کوئی سرا نہیں ملا ان کا۔ جبکہ دوسری جانب کوٹ لانگو کے قریب لیویز کے چیک پوسٹ پر موٹر سائیکل سوار مسلح افراد نے فائرنگ کر کے ایک لیویز اہلکار کو شہید کر دیا، جس کی شناخت حق نواز لانگو کے نام سے ہوئی ہے۔ پھر اسی طریقے سے قلات ہی کے علاقے میں رحیم آباد میں قومی شاہراہ کے ایک پل کے نیچے دھماکہ خیز مواد پھٹنے سے پل کو نقصان پہنچا، اور مستونگ کے علاقے کھڑکوچا میں ایک مسافر کوچ پر فائرنگ کے نتیجے میں ایک خاتون اور 2 بچوں سمیت 6 افراد زخمی ہو گئے۔ مستونگ کے اسسٹنٹ کمشنر نے جو رپورٹ دی ہے اس کے اکارڈنگلی کہ زخمیوں کو پھر بعد میں طبی امداد بھی پہنچائی گئی۔ تو یہ سچویشن کل جو ہے وہ چلتی رہی ہے بلوچستان میں، اور یہ غیر معمولی واقعات ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دشمن جو ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ایک یہ میں انفارمیشن کی بنیاد پہ میں نے خبر دی تھی کہ دشمن جو ہے وہ ایک ایسی جگہ پہ وار کرے گا جہاں پہ ہمارا دھیان نہیں ہوگا۔ وہ لگائے گا آپ کو رافیل طیاروں پہ، اور لگائے گا وہ لائن آف کنٹرول پہ، اور حملہ وہ کہیں اور کرے گا۔ آپ کو کہے گا میں نے سرجیکل سٹرائک کرنی ہے، اور وہ آپ کے کہیں ایسے علاقوں میں جہاں پہ بدامنی ہے، افغانستان بلوچستان ہے، پاک افغان سرحد ہے، پاک ایران سرحد ہے، اور خیبر پختونخوا کے علاقے ہیں، قبائلی علاقے ہیں، وہاں پہ وہ آپ کو ٹارگٹ کرے گا۔ اور اس بات کا بھی خطرہ موجود ہے، اس بات کا خطرہ بھی موجود ہے کہ آپ کے ساتھ وہ کہے، اور امریکہ اور برطانیہ اور جرمن اور فرانس اور ان سب کو انگیج کر رہا ہو کہ جی مجھے ایک موقع دے دیں، لیکن وہ کوئی بہت بڑی کارروائی دکھا دے، جیسے کہ جعفر آباد ایکسپریس والا ہوا تھا معاملہ۔ اس لیے ہمارے اداروں کو اس بارے میں چوکنا رہنا چاہیے، کیونکہ میں پھر کہوں گا کہ دیکھیے بات یہ ہے کہ وطن تو ہمارا ہے، آپس کے ہمارے اختلافات ہیں، کیونکہ آپ کا ایک پولیٹیکل ایجنڈا ہے،
اور وہ پولیٹیکل ایجنڈا ہم سمجھتے ہیں کہ وہ غیر آئینی ہے، غیر قانونی ہے، غیر جمہوری ہے، اور اس پہ ہم آواز اٹھاتے رہیں گے اور آپ ہمارے خلاف مقدمات درج کرواتے رہیں گے۔ آپ نے بھی باز نہیں آنا اور ہم نے بھی باز نہیں آنا، تو اس لیے کیونکہ آپ بالکل غلط راستے پہ چل رہے ہیں۔ اگر آپ نے واقعتاً پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے تو یہ جو فسطائیت والے حربے ہیں وہ ریجیکٹ کر دیں، مسترد کر دیں، کیونکہ میں نے دیکھا ہے صنم جاوید کو بھی اس کی بھی میڈیکل رپورٹ آئی ہے، عالیہ حمزہ کی رپورٹ آئی ہے۔ اس طریقے سے اچھا نہیں ہوتا کہ آپ گھروں میں ہی، اپنے گھر میں ہی، اپنے پاکستانی شہریوں کو ہی، اپنے عوام کو ہی اپنی رعایا بنا لیں یا غلام بنا لیں۔ تو بہرحال آگے بڑھتے ہیں جی، یہ خبر ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس رجیم کے پیچھے آپ لگے ہوئے ہیں اس رجیم نے پاکستان کو نقصان بہت پہنچایا ہے، اور یہ جو اس کے بارے میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے آنریبل ججز نے ایم نہیں کہہ دیا تھا کہ یہ سسلین مافیا ہے۔ اور اس وقت اکانومی کی کیا صورتحال ہے، میں آپ کے سامنے ایک فگر رکھتا ہوں، اور پچھلے 3 سالوں میں 43,500، 3 سال پہلے جب عمران خان صاحب نے حکومت چھوڑی، ان کا تختہ الٹا گیا، تو قرض تھا 43,500 ارب، یعنی 43,000 سمجھ لیں، 73,000 ارب روپے قرضہ تھا، جو کہ اس وقت 3 سالوں میں ہو چکا ہے، یعنی کہ پچھلے 75 سالوں میں قرضہ تھا 43,000، اور ان 3 سالوں میں قرضہ ہو گیا 72,000، یعنی کہ صرف 3 سالوں میں 70 سال جتنا قرضہ لے لیا گیا ہے۔ اور آئی ایم ایف کے پروگرام لیے جا رہے ہیں، ورلڈ بینک سے بھی قرض لے رہے ہیں، ایشیائی ترقیاتی بینک سے بھی لے رہے ہیں، اور باقی ملکوں سے بھی قرض لے رہے ہیں۔ مزمل اسلم صاحب ہیں، خیبر پختونخوا کے مشیر وزیر اعلیٰ کے اور مشیر خزانہ، وہ کیا کہہ رہے ہیں ذرا سنیے۔ قرضے لیے یہ آئی ایم ایف کے پروگرام، قرض تو لیے ہی ہے، قرض تو بہت بڑا ان کے دور میں آپ کو 1 منٹ میں بتا دیتا ہوں۔ جب یہ آئے تھے وزیر اعظم تو ہمارا پروگرام چل رہا تھا جو اسحاق ڈار نے خراب کر دیا، مفتاح کو نکالا تھا۔ پھر اس کے بعد 9 مہینے کا ایک اور آئی ایم ایف پروگرام لیا جو الیکشن کے دنوں میں لیا، پھر پچھلے سال جو لیا، اور اب یہ جب پچھلے سال انہوں نے پروگرام لیا تھا اس وقت کہا تھا یہ اب آخری پروگرام ہے، اب پچھلے مہینے پھر انہوں نے کلائمیٹ کے نام پہ ایک پروگرام لے لیا۔ تو 4 پروگرام 3 سالوں میں، واحد وزیر اعظم ہے جنہوں نے سب سے زیادہ پروگرام لیے۔ دوسری بات قرضے کی یہ کر لیں کہ جب یہ آئے تھے پی ڈی ایم 1 میں تو اس وقت پاکستان کا قرضہ تھا 43,500، 43,500 ارب روپے، اب اس وقت ماشاءاللہ ہے 72,000 ارب روپے۔ 3 سال میں جو ہے قرض بھی جو ہے یہاں تک لے کر آ گئے ہیں۔ تو 43,000 قرضہ پچھلے 75 سالوں میں، اور 32,000 ارب روپیہ قرضہ ان 3 سالوں میں، یعنی ہر سال 11,000 ارب روپے کا قرضہ ہر سال انہوں نے لیا ہے۔ وہ آیا اور گیا کہاں پہ کچھ پتہ نہیں ہے۔ اور پھر ان حالات میں آپ ذرا سوچیں، ان حالات میں کوئی ملک سوچ سکتا ہے کہ وہ جنگ کرے، اور وہ جنگ کر سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن یہ جنگ مسلط کر دی گئی ہے، اور کیوں کی گئی، کس نے کی، یہ ہے بنیادی نقطہ، اور وہ اس لیے کہ ان پہ پریشر آ رہا ہے۔ عمران خان کو رہا کرو، سیاسی کارکنان کو رہا کرو، جمہوریت کو بحال کرو، اور الیکشن چور رجیم کو فارغ کرو۔ یہ آ رہا ہے پریشر، میڈیا کو آزاد کریں، عدلیہ کو آزاد کریں، 26ویں غیر آئینی ترمیم کا خاتمہ کریں۔ یہ مسلسل پریشر آ رہا ہے، اور اس دباؤ سے توجہ ہٹانے کے لیے کوئی نہ کوئی تو ہے جو اندر سے بیٹھ کر یہ سازشوں کے تانے بانے بن رہا ہے۔ اور پھر کیا وجہ ہے کہ آج تک مذمت نہیں کی؟ یہ سب سے بڑی گواہی ہے، اور اس سے بڑی گواہی کوئی اور ہو نہیں سکتی۔ ایک طرف یہ ہے صورتحال، اور دوسری جانب جناب ہم اگر چلے جائیں ادھر بھارت کی طرف، تو بھارت میں کیا چل رہا ہے؟ ادھر بھی لڑائی عروج پر ہے، اور پہلے فالس فلیگ آپریشن کے بعد بھارت میں بھارتیہ جنتا پارٹی اور کانگریس کے ارکان پارلیمنٹ کل آپس میں ہوئے گتھم گتھا اور ایک دوسرے کو لگائے پھینٹے۔ اور یہ رپورٹ ہے، انٹرنیشنل میڈیا نے رپورٹ کی ہے کہ کانگریس رہنما مشرقی پنجاب کے سابق وزیر اعلیٰ چرنجیت سنگھ چنی نے بالا کوٹ سرجیکل سٹرائک کا ثبوت طلب کر لیا، اور سردار چرنجیت سنگھ چنی نے کہا
کہ آج تک آپ بالاکوٹ کا تو ثبوت دے نہیں سکے کہ وہ پاکستان نے کہ ہم نے کوئی کیا تھا، اور یعنی کہ بھارت نے کیا تھا، اور پاکستان میں کہاں حملے ہوئے، کہاں لوگ مارے گئے، آج تک آپ کا ایک دعویٰ بھی سچ نہیں ہوا. کیونکہ بالاکوٹ میں آپ کو معلوم ہے کہ 2 درخت اور ایک کوا جو ہے وہ ہمارے شہید ہوئے تھے، اور شہید ارشد شریف موقع واردات پہ پہنچے بھی تھے اور انہوں نے رپورٹ بھی کیا تھا. تو سردار چند سنگھ نے کہا کہ اگر ہمارے ملک میں بم گرے تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا، اور 2019 میں کہیں کچھ نہیں ہوا، کہیں کوئی حملہ نہیں ہوا. تو پھر انہوں نے کہا کہ یہ سارے کا سارا جو ہے جنگ مسلط کر دی جاتی ہے، آخر مسئلہ کیا ہے؟ تو پھر بی جے پی نے جوابی کارروائی کے طور پہ کانگریس ورکنگ کمیٹی کو پاکستان ورکنگ کمیٹی قرار دے دیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان کی ترجمانی کر رہی ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ آپس میں ہوئے گتھم گتھا اور ایک دوسرے کو لگائے پھینٹے، اور پھر پھینٹے لگانے کے بعد بڑی مشکل سے حالات ہوئے بہتر. اور اسی طریقے سے بی جے پی کے قومی ترجمان شاہ نواز حسین نے کانگریس کو پاکستان پرست پارٹی قرار دے دیا. اور پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے بعد سے بھارت میں اندرونی سطح پر مودی سرکار کے ماضی کے فال فلیگ آپریشن کے پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں. تو یہ سچویشن چل رہا ہے، یہ خود وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈرامہ ہے، یعنی کہ بھارت سے آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ یہ ڈرامہ ہے، بھارت کے پارلیمنٹ کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ یہ جنگ نہیں ایک ڈرامہ ہے، اور ادھر سے بھی آوازیں جا رہی ہیں کہ جناب یہ معاملہ کیا ہے. تو پھر ذرا آپ کو ریکال کرنا پڑے گا، اس پہ ضرور غور کیجئے. ہماری عسکری قیادت جو ہے وہ آپ بے شک ہمارے پہ مقدمات اور درج کر لیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، جو کرنا چاہتے ہیں کر لیں، ہم برداشت کر لیں گے، لیکن خدا کے لیے یہ جو آپ کام کر رہے ہیں نا، یہ کام اس سے بچیں. اور باقی خبریں انشاءاللہ اگلے ولاگ میں. فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.